اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد آصف فرونی آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام امید کے ساتھ حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست، آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنے اس پروگرام کو باقاعدہ آغاز کی جانب بڑھاتے ہوئے میں حاجی احمد منہاس صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور میزبانی کے اپنے فرائض پروگرام میں سر انجام دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف ہرونی بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جناب؟ جی اللہ کا بہت کرم شکر اللہ پاک کا۔ بھائی صاحب آپ سنائیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ جی اللہ پاک کا بہت کرم، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، تھینک یو سو مچ۔ جی بھائی صاحب آپ کو ویلکم نحمدہ کرتے ہیں اپنے ونصلی پروگرام ونسلم علی امید رسول کے ساتھ۔ الکریم۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آصف بھائی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ کریں جی۔ جی بسم اللہ جی بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امید میرے بہت ہی محترم محمد آصف ہرونی بھائی کے پیج سے لائیو سٹریمنگ کے ذریعے۔ میں آپ کا ہوسٹ جناب میں محمد احمد منہاس آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف پیش کرتا چلوں۔ آصف ہرونی بھائی کو تو آپ جانتے ہی ہیں، انہی کے پیج سے ہم لائیو آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں دنیا نعت کی خوبصورت آواز سینئر ثنا خان، استاد ثنا خان، میرے بہت ہی محترم میاں محمد شہباز قادری صاحب کو آج اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ میاں صاحب، حضور کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر۔ میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کے رونق کو دوبالا کیا۔ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ کی بڑی محبتیں، اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ۔ اور ناظرین محترم، آگے چلتے ہیں، پروگرام کو آگے کر بڑھاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے میاں شہباز صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنے بہت ہی محترم جڑا والا کی سرزمین سے جناب محترم شیخ محمد حمزہ قادری بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم حمزہ بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، کرم اللہ پاک، آپ سنائیں بھائی صاحب؟ ٹھیک ہے حمزہ بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک۔ حمزہ بھائی بہت شکریہ، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، بہت شکریہ۔ اور ناظرین محترم، میں اب جس شخصیت کو آپ کے سامنے لانے والا ہوں وہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور بہت ہی خوبصورت باتیں کی، اور آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے کرونا وائرس کا، تو اسی پہ ہم نے گفتگو کرنے کے لیے ان کو ایک بار پھر دعوت دی ہے۔ میرے بہت ہی محترم میرے چھوٹے بھائی جناب محترم حکیم شیخ محمد عمر اطاری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتہائی مشکور ہوں قبلہ حکیم صاحب کا کہ آج آپ نے ہمیں پھر ٹائم دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صاحب کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب، آپ کی دعائیں، بہت شکریہ، آپ کی محبت، آصف بھائی کی محبت، انشاءاللہ ملاقات چلتی رہے گی انشاءاللہ، اور آج گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ، تعالیٰ آپ بہت سب کو شکریہ، کامیابی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اور میں اپنے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حسب معمول پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کی پاک کلام سے کرنے کے لیے گزارش کروں گا پیارے بھائی شیخ محمد حمزہ قادری صاحب سے کہ آج آپ اللہ پاک کی پاک کلام کی پاک آیات سے آج کی اس خفتہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کریں۔ حمزہ بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آصف بھائی حمزہ بھائی کی آواز کا کوئی ایشو بن رہا ہے؟ ہیلو جی السلام علیکم حمزہ بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہیلو جی تلاوت حمزہ بھائی، قرآن پاک کے لیے آپ کو جی بلایا گیا۔ ہیلو
جی بسم اللہ کریں، تلاوت کلام الرحمان پیش کریں حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین سبحان اللہ ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حمزہ بھائی آیت بینات کی تلاوت سے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما چکے، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میں عرض گزار ہوں اپنے بہت ہی محترم میاں محمد شہباز قادری صاحب سے کہ میاں صاحب آپ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے گا. جناب محترم میاں محمد شہباز قادری صاحب. حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی چند اشعار. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مان میں کس تے کراں تیرے بنا کون میرا سایاں تیرے بنا. اللہ اللہ اللہ. کس تے کراں تیرے بنا سبحان اللہ کون میرا سایاں تیرے بنا. دس من میں کس تے کراں تیرے بنا کون میرا سایاں تیرے بنا. ایک تیری سچی محبت مالکا اللہ 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 واہ واہ. سچی تیری محبت مالکا جھوٹیاں سب یاریاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے بنا کون میرا سایاں تیرے بنا. اللہ 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 اللہ. ایک نانی جان تے سو
ایک نمانی جانتے سو کٹے کون تیرے بنا کون میرا سائیاں تیرے بنا سبحان اللہ. رتمان میں کس تے کراں تیرے بنا کون میرا سائیاں تیرے بنا. تیرے بنا. ہاں ماشاء اور اللہ اس دے ماشاء نال ہی اللہ ایسے ہی بہر ماشاء ہوتے اللہ. نہ دے شعر نال ہی میں پڑھ دینا کہ سبحان اللہ. تو جدایوں ترت دے جاگے نصیب واہ 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 کیا کہنے. تو جدایوں ترت دے جاگے نصیب اجڑے اجڑے سن گراں تیرے بنا کون میرا سائیاں تیرے بنا. اللہ اللہ اور اللہ. چنا جاگو میٹیاں وچ آ کدی اللہ اللہ اللہ. چنا جاگو میٹیاں وچ آ کدی کھان راتاں کالیاں تیرے بنا کیا کہنے. کون میرا سائیاں تیرے تیرے بنا. بنا. آہا. بہت خوب میاں میں صاحب سلامت رہیے. سائیاں میرا کون تیرے بنا. استادہ کا کام ہے تے دیکھو اودے چ خوبی کی ہے کہ حمد دے بہر دے چ حمد دے چند شعر نے اور اسے بہر چ اگے نہ دے شعر نے ایک کلام دے میاں صاحب اس گل جی یہ اسی طاہر تمہیں صاحب پہلے ہی دا ماننی ہے سارے ویورز بھی تمہیں مانتے ہیں یہ کوئی شک نہیں ہے بس میں اینا ہی کہاں گا کہ میرے مولا تیری درگاہ بھی صدا کرنی ہے. جس محبت کے ساتھ آپ پیش ہوا رہے تھے یقین کریں کہ میرا دل بھی آپ کے ساتھ اسی طرح دھڑک رہا تھا کہ میرے مولا تیری درگاہ بھی صدا کرنی ہے. ایک گناہ گار نے بخشش کی دعا کرنی ہے. میری روح میرے سامنے طہارت دے دے مولا. میری روح میرے سامنے طہارت دے دے کیونکہ تیرے محبوب محمد دی ثنا کرنی ہے. کیونکہ تیرے محبوب محمد دی ثنا کرنی ہے کہ میں تسلیم کردہ گناہ گار ہاں مولا میں تسلیم کردہ گناہ گار ہاں میں اچھے بول جو بولے نے معاف کر دے. سر سٹ کے منگدا رحم تیرا کدوں کہنا وا انصاف کر دے. تیری رحمت نو ویکھ کے عرض کردا خاطہ میرے گناہاں دا صاف کر دے.
میری پہنچ اتو تیک زیا، ربا معاف کر دے، ربا معاف کر دے کہ مولا تیرے بنا کون ہے میرا، یہ تو نہیں سنے گا تو میری کون سنے گا. بس یہی ہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اور ناظرین محترم، آصف بھائی، میاں شہباز صاحب، حمزہ بھائی، شیخ عمر صاحب، ہمارے بہت سارے دوست ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، جن میں سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پیارے بھائی، میرے محسن، میرے پیارے بھائی جناب چودھری حامد صاحب کو کہ وہ تشریف لائے. ان کے ساتھ ساتھ عظیم زئی بھائی تشریف لائے. ان کے ساتھ ساتھ حامد علی سلطانی صاحب تشریف لائے. ان کے ساتھ جناب محترم ظفر اقبال صاحب تشریف لائے. ظفر اقبال صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ندیم خان صاحب تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ساتھ مسکان مشتاق میری بہن تشریف لائی. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی محترم، ہمارے دلوں کی دھڑکن میاں شہباز آپ سے وہ بہت پیار کرتے ہیں، بلکہ ہم سبھی آپ سے پیار کرتے ہیں. چودھری احمد صاحب، جناب محترم شیخ اسلم پتی پتی پھول پھول والے، اور جناب محترم اکبر تاج صاحب تشریف لائے. میں آپ سب کی جانب سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں، اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. یہ ہمارے پروگرام کا حسن ہے. اور شہباز بھائی وہ آپ کے لیے بھی سلام عرض کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کے پیغام دے رہے ہیں، اور آپ کو کبھی دل بنا کے بھیج رہے ہیں، کبھی پھول بنا کے بھیج رہے ہیں. تو ان کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ کہ آج ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ تشریف لائے. ہمارے پروگرام کا نام ہے یہ صاحب امید. امید ہمیں یہ ہے کہ اللہ کرے، امید ہمیں یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ یہ کرونا وائرس کی اس وبا کو ختم کر دے اور حرمین شریفین کی ان کے دوبارہ سے لوٹ آئیں. اسی امید کے ساتھ ہم نے اس پروگرام کو سجایا ہے، اور انشاءاللہ گفتگو بھی آپ سے بہت زیادہ ہوگی. مگر میرے پاس تشریف آئے حکیم عمر اطاری صاحب، کیونکہ ان کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بڑی خوبصورت گفتگو رہی اور کچھ باتیں بیچ میں رہ گئی تھی جو ابھی تشنا لبی کا شاہکار ہیں. تو میں حکیم صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ حکیم عمر صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آصف بھائی کو لگتا ہے نیٹ پرابلم ہے، کافی پرابلم آ رہی ہے، اور یہ حکیم صاحب کا بھی میرا وہ آواز کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ذرا دیکھیے ان کو پلیز. ذرا اتنی دیر تک میں حمزہ بھائی کی جو نا وہ نعت شامل کرتا ہوں، آپ ان کو ذرا دیکھیے پلیز. حمزہ بھائی آپ کی طرف آتا ہوں، پلیز 2-3 شعر نعت کے پیش کیجیے گا، اور ایسی نعت ہو کہ ہمارے تار جو ہے گنبد خضرا کے ساتھ جڑ جائیں. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے. ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا
تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ آقا، تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ آقا، تیرا ہی نام آئے، میں چومتا ہی رہوں بس سنہری جالی کو، میں چومتا ہی رہوں بس سنہری جالی کو، حسین پاک کا صدقہ کوئی ایسی شان آئے، حسین پاک کا صدقہ کوئی ایسی شان آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شان مائے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شان مائے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حمزہ بھائی سلامت رہیے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا غلام آئے، اللہ کرے پیغام آ جائے۔ یقین کرے حمزہ بھائی بڑی تڑپ لگی ہوئی ہے، رمضان قریب ہے، اور جو ہم نے سحریاں افطاریاں حضور کی بارگاہ میں کر لی ہیں وہ ہمیں ستا رہی ہیں کہ اللہ کرے پھر کوئی ایسا معاملہ بن جائے، اللہ ہمیں پر لگا دے، ہم اڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ تو میں یوں ہی عرض کروں گا آصف بھائی کہ رنگینی گلاب نہ گلزار چاہیے، رنگینی گلاب نہ گلزار چاہیے، طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے، کعبہ کی عظمتیں مجھے تسلیم ہیں مگر، کعبہ کی عظمتیں مجھے تسلیم ہیں مگر، میری جبیں کو کوچائے سرکار چاہیے، میری جبیں کو کوچائے سرکار چاہیے، اور ان کا گناہ گار کو تو چاہیے کرم، ان کا گناہ گار کو تو چاہیے کرم، ان کے کرم کو بھی تو گناہ گار چاہیے، ان کے کرم کو بھی تو گناہ گار چاہیے۔ بس یہی عرض ہے، خدا کرے طیبہ سے یہ پیغام آئے، میرا منگتا میرا غلام آئے۔ اور ایسے بھائی اب حکیم صاحب تشریف لیے ہیں تو میاں صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ نیٹ کی پرابلم چل رہی ہے میرا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ میاں صاحب جی میاں صاحب کی طرف سے کوئی نیٹ کا ایشو ہوگا، میاں صاحب اس ٹائم ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں۔ اچھا چلے عمر طاری بھائی، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جو پچھلے پروگرام میں ہم نے جس بات پہ ڈسکس کی تھی، کرونا کی جو اس وقت وبا پھیلی، اسی پہ ہمارے موضوع تھا، یہی ہماری ڈسکس تھی، اور کچھ تشنگی رہ گئی تھی، ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ آج آپ نے مجھ سے موضوع پوچھا تھا تو میں نے یہی آپ سے کہا تھا کہ ہم پچھلی گفتگو کو ہی آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے غذا بھی بتائی پچھلی دفعہ، آپ نے احتیاط بھی بتائی پچھلی دفعہ، مگر ہم لوگوں کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی، اور جو اب ایس او پیز حکومت نے ہمیں دیے ہیں، کیونکہ آگے سے ماشاءاللہ سے رمضان آ رہا ہے، سحری افطاری کا بھی معاملہ ہے، اور آگے سے ماشاءاللہ تراویح کا بھی معاملہ ہے، نمازوں کا بھی معاملہ ہے۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سینیریو میں جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، اس سینیریو میں ہماری عبادات کیسی جائیں گی، عبادات کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ صاحب آپ کا۔ میں سوری معذرت ہوں، مائک کی پرابلم کی وجہ سے مجھے ڈسکنیکٹ ہونا پڑا۔ بہرحال صاحب مجھے ایک چیز جو ہے وہ سمجھتا ہوں جو اس کی بابت ہم لوگوں کو کرنا چاہیے
اگر ہم لوگوں کو اپنوں سے پیار ہے نا تو ضروری ہے اس کے لیے ہم صحت مند ہوں. آپ ایک چیز سبحان اللہ. نوٹ ڈاؤن کر لیں یہاں پہ کہ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کرونا سے انفیکٹڈ ہیں تو نہ صرف آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کو لے کے جائیں گے بلکہ اور سارے لوگوں کے لیے بھی بڑے مسائل کریں گے. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا, شاید میں نے پچھلے پروگرام میں اس کو کوٹ بھی کیا تھا, کہ ایک پرسن 35 بندوں کو انفیکٹڈ کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 3500 بندوں کو, اور زیادہ سے زیادہ 3500 بندوں کو. تو اب اس کے اندر اور اس تناظر کے اندر ہم لوگوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اور چونکہ ہم لوگ کیئرلیس لوگ ہیں, ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی امید ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی امید ہونی چاہیے, لیکن اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم ہی دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ معاملات جو ہے احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں, اور ان احتیاطی تدابیر کو لے کے ہم لوگ بہت کیئرلیس ہیں. الحمدللہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم لوگوں کے معاملات طے ہو گئے. اب مساجد کے اندر سوشل ڈسٹینس بھی ہوگا اور اپنی عبادات بھی ہوں گی, جو میں سمجھتا ہوں بڑا قابل تحسین عمل ہے جس کو سراہنا چاہیے. اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو میں اس میں مبارکباد بھی دیتا ہوں, ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا جو ہے اچھا اقدام کیا. ایسا اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ اپنا امیون سسٹم جو قوت مدافعت ہے ہم اس کو مضبوط سے مضبوط کر رکھیں, اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی غذاؤں کو سادہ رکھیں, اور جتنی غذائیں سادہ ہوں گی ہم لوگوں کا امیون سسٹم اتنا بہتر کر سکیں. میں آج چاہ رہا تھا کہ میں آج ایز اے مسلم ہم لوگوں کو جو طب ملی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ ملی ہے. تو میں آج اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ کورونا پہ ہم لوگوں کو بڑی اویئرنیس مل رہی ہے چینلز کے اوپر بھی, جگہ جگہ پہ بھی. تو میں آج یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم جس نبی کی امت میں ہیں اس کا الحمدللہ ہم لوگوں کو دنیا کی ہر سٹیج کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ فائدہ ہے. تو ان میں سے ایک چیز طب نبوی بھی ہے. تو میرا آج اگر آپ اجازت دیں تو میرا آج پروگرام یہ تھا کہ میں طب نبوی کو لے کے آگے چلوں, اور پھر اس کے اندر میں طب نبوی کے ہی اکارڈنگ 2-4 جو ہے آپ کو اغذیہ کے بارے میں, علاج بالغذا کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کروں. جیسے جیسے آپ کا حکم ہوگا میں چلتا جائے گا. جی آج میں جی عمر بھائی انشاءاللہ ہم طب نبوی پر ہی بات کریں گے, چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت. اور یہاں جو بات آپ نے فرمائی نا کہ احتیاط کی اور اپنے غذا کی, ہر بات کی, تو ٹھیک ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بینگ مسلم ہمیں اپنے اللہ کی ہر بات پر جو نا ہماری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, مگر بات یہ کہ احتیاط بھی تو ضروری ہے نا. تو احتیاط کو بھی اپنانا چاہیے, اور جو ہمیں مسجدوں میں ہمیں ایس او پیز دیے گئے ہیں. اب دیکھیں نا, بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایس او پیز ہماری بہتری کے لیے دیے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی 6 فٹ کے فاصلے پر جو نمازی کھڑے ہوں, اور اسی حساب سے وہ ایسا میں آپ کو ایک جی بسم اللہ کریں. اسی بات کو انڈورس کرتے ہوئے نا میں آپ کو ایک چیز کوٹ کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جب تم کسی کوڑی سے بات کرو تو اپنے اور اس کے درمیان 2 تیر کے برابر فاصلہ رکھا کرو. تقریباً 3 فٹ کا بنتا ہے یہ. اب یہ دیکھیں گے 1400 سال قبل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں میسج دے کے گئے ہیں. اس کی تناظر میں بہت ساری جگہ چیزیں ملتی ہیں. اب جدید سائنس کے اندر ہے کہ کسی کو چیچک ہے, کسی کو خسرہ ہے, کسی کو دمہ ہے, کسی کو انفلوئنزا ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے. مطلب جو وبائی امراض ہیں اس کے اندر آپ کا سوشل ڈسٹینس ہونا لازمی ہے. اور آج تو کرونا نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 سال پہلے ہمیں لیسن دے کے گئے ہیں وہ کتنا ضروری ہے. اسلام دیکھیں, اسلام خالی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے, اسلام خالی تلاوت کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام ہمیں دنیا کے ہر شعبے کے اندر, ہر جگہ کے اندر ایک الحمدللہ دیتا ہے. اور وہ اصول جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد میں سے نبی کی آرزو کی, تو اس نبی کی آرزو کے اندر یہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے آرزو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو نبی مبعوث فرمائے ان کو حکمت کا علم بھی عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرمائی. نہ صرف قبول فرمائی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کا علم بھی عطا فرمایا. اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کا علم ملا
وہ نہیں ہے جو حاجی مناس کہہ رہا ہے یا عمر کہہ رہا ہے یا آصف بھائی کہہ رہا ہے، وہ جی بالکل ایسے ہی ہے آصف بھائی، کچھ تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے جو ہے نا نیٹ کی، اور جی ماشاءاللہ جی سے بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں عمر بھائی، اور میرا مقصد بھی ان کو یہی تھا کہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں نا یہ ہماری جی جی اویئرنیس کے لیے ضروری ہیں۔ جی عمر بے بھائی شک بسم ہے۔ اللہ کیجیے۔ ہلو جی عمر بھائی جی عمر بھائی آواز نہیں آ رہی آواز آپ آ کو رہی ہے میری؟ جی سب آپ کو؟ ہاں جی مجھے آ رہی ہے۔ جی حاجی صاحب آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے، ایک دم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا سر کچھ میں۔ ہاں جی۔ اچھا عمر بھائی تو میرا میں کہنے حاجی کا صاحب بتا مطلب رہا یہ تھا ہے، کہ ایک عام ڈاکٹر جو کہتا ہے وہ اس کی اپنی پڑھائی کے اکارڈنگ ہے، اس کو جی 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 حاجی صاحب آپ فرمائیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، ہم طب نبوی کی طرف آتے ہیں، مگر میں نے جو مشاہدہ کیا ہے نا عمر بھائی، جو ہمیں ایس او پیز دیے گئے ہیں نا، اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں، ٹھیک ہے؟ مسجدوں میں چلے جائیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے ایجڈ ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، وہ ان کو جب ہم کہتے ہیں نا جی آپ گورنمنٹ نے آپ کو 6 فٹ کے فاصلے کے لیے کہا ہے، آپ 6 فٹ کا فاصلہ نہ دیں کیونکہ ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، چلے آپ 3 فٹ کا فاصلہ دے رہے، 3 فٹ کا فاصلہ نہیں دیتے، کم از کم اتنا فاصلہ کر لیں کہ ایک بندہ چھوڑ کر ایک بندہ کھڑا ہو جائے، وہ کندھے کے ساتھ کندھا نہ ملائے۔ اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی وہ نماز نہیں ہوتی۔ اچھا میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب اوپر جو بیٹھے ہوئے ہمارے علماء دین جو بیٹھے ہوئے ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب ہمیں کو فتویٰ دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ شریعت کے مطابق ڈسکنیکٹ دیتے ہیں۔ کر دیں اب وہ جب شریعت کے مطابق ہمیں فتویٰ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جب ہمیں کوئی بات کہتے ہیں تو ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جب مسجدوں میں ہم جاتے ہیں بعض بات ہمیں یہ سننا پڑتا ہے، یہ جو ہم کو جنازہ پڑھ رہے ہیں جو ہم فاصلہ رکھیں تو یہ کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہے۔ مجھے یہ بتائیے کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہے کیا؟ نماز کندھے سے کندھا ملائے بغیر نہیں ہو سکتی؟ جی عمر بھائی میاں شہباز صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میاں صاحب کوئی نیٹ کا ایشو بن گیا تھا غالباً، لگتا ہے میرا خیال ہے۔ جی 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 اچھا میاں صاحب میری گفتگو چل رہی تھی شیخ عمر انصاری صاحب سے، کوئی نیٹ کی پرابلم بن رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایس او پیز ہمیں دیے گئے ہیں ہمارے علماء دین کی طرف سے، ہمارے اکابرین کی طرف سے، چلے حکومت نے جو ایس او پیز دیے ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، مگر جو ہمارے اکابرین ہمارے علماء دین دیتے ہیں ان کو تو ماننا ہمیں ضرور ماننا چاہیے نا، ان ایس او پیز کو، ان جی ایک بالکل، تعبیر کو ماننا چاہیے نا۔ جی بالکل ایسا ہے کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، اور یہ جی فقہ میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ ٹھیک، فاصلہ رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل اور ٹھیک ہے، ویسے بھی جب فقہی معاملات ہوتے ہیں نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، ضروریات کے ساتھ ساتھ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اور میاں صاحب میں وہی بات یہ کر رہا تھا حکیم صاحب سے کہ ہماری جی مسجدوں میں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھتے؟ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ جو 6 فٹ کا فاصلہ ہمیں کہا گیا ہے آپ اس کو مد نظر رکھیں، چلے جگہ اتنی نہیں ہے 6 فٹ کا فاصلہ آپ نہیں رکھ سکتے، 3 فٹ کا فاصلہ رکھ لیں، اگر 3 فٹ کا بھی فاصلہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ایک بندہ چھوڑ کر ایک بندہ ضرور کھڑا ہو تاکہ اتنا ڈسٹینس ہو کہ کندھے سے کے ساتھ کندھا نہ ملائے۔ تو ہمیں کہا جاتا ہے جی یہ نماز نہیں ہوتی۔ میں جی عام آدمی کی اویئرنیس کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز اگر نہیں ہوتی تو ہمارے اکابرین اس کو کیوں نہیں بتاتے کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ان کے لیے جی کیا کہا جائے فقہ جو ہمیں یہ سناتے ہیں یہ نماز نہیں ہوتی؟ جی جی بسم اللہ۔ فقہ احناف کے نزدیک، میں تو عالم دین تو نہیں، اپنی ناقص مگر جو آپ علم ہے اس سمجھتے کے بہت مطابق، کچھ ہے ماشاءاللہ سے، یہ مجھے اتنا پتہ ہے۔ فقہ احناف کے نزدیک صف، ہماری جو صفیں ہوتی ہیں نا، اگر جہاں سے ٹوٹ جائے دوبارہ پیچھے دو بندے کھڑے ہو جاتے تو صف نہیں بن جاتی ہے، صحیح، جبکہ جو اہل تشیع کا فقہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے، اگر درمیان ہوں، میں راستہ ٹوٹ جائے تو وہ علیحدہ نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ بالکل میں نے ٹھیک، خود پریکٹیکل دیکھا۔ جی لیکن جی جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں جی ایسے نماز نہیں ہوتی، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ فقہی معاملات میں جب آپ کے پاس کوئی تھوڑی سی پرابلم ہو اور آپ اس میں کچھ حفظ ما تقدم کے تحت آپ کو کچھ ایسے سٹیپ اٹھانے پڑیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایسے کرنے میں۔ میں بالکل اس کی ٹھیک ایک ہو گیا، مثال دوں گا۔ ہمیں ہمیں اپنا حفظ ما تقدم کے تحت جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کے بعد اسباب جو ہے نا اپنے پورے کر کے دنیا کے اللہ کے اوپر پھر چھوڑنا چاہیے۔
جیسے بالکل صحیح. ابھی اگر اس پہ ہم بالکل توجہ نہ کریں اور اسٹرلائزیشن کی طرف نہ جائیں، اپنے ماسک نہ پہنیں، یہ ایک حفظ ما تقدم ہے جو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. شفا اللہ نے دینی ہے، دوائی شفا نہیں سما دیتی. تم پبجی کھیل رہے ہو نا؟ جی. اور جی نبی بالکل کریم ٹھیک. صلی اللہ علیہ بالکل. وسلم کے پاس ایک تابعی حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا اونٹ جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دوں پھر میں مسجد میں نماز پڑھ لوں آگے؟ آپ میں نہیں، آپ اس سے پہلے باندھ ہو، پھر اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دو، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے آؤ. آپ نے فرمایا اس کا گھٹنا باندھ کے آؤ. ہاں جی جی، اس کو باندھ کے آؤ. جی ہاں جی بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اور میاں صاحب ایک کلام پیش کریں آپ کو، خوبصورت سا جو رات کو ماحول بنا تھا نا، اسی طرح میرا خیال ہے کہ آج عوام کے لیے بھی ماحول اسی طرح ہی بننا چاہیے، کیونکہ آپ کو آپ کے چاہنے والے بہت دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کے لیے ایک اور کلام سلیکٹ کیا ہے بالکل نیا. جی بسم اللہ. حضرت بسم جامی اللہ. رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کی تضمین میں کچھ پڑھنا چاہوں گا. اللہ اکبر. جی بسم اللہ. بسم اللہ تھا جی. جی، اس میں اردو کے کچھ چند 3 بند اردو کے ہیں، اگلے 2 بند جو ہیں وہ جامی صاحب کے ہیں. جی ٹھیک. درود پاک مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. برا سب سے ہوں، اچھے نہیں گن، ہائے 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 ہائے. مگر مجھ میں ہے رہتی آپ کی دھن. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تیرے قربان جاؤں، بات تو سن نسیمہ ہائے جانب بتہا. بتہا گزر کن. ز احوال محمد را خبر کن. کیا کہنے میاں صاحب، سلامت رہیے. کیا کہنے. ز احوال محمد را خبر کن. ز احوال محمد را خبر کن. جہاں محبوب حق ہے مہرباں جان، وہاں کی سرزمین ہے آسماں جان. واہ. نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا، ببری جانے مشتاق ترا جا. فدائے روزے خیر البشر شرکم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. فدائے روزے خیر البشر کن. تیرا دیوانہ عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد. تو ہی ہے جان
یا محمد توئی سلطان عالم، یا محمد روئے لطف سوئے من نظر کن روئے لطف سوئے من نظر کن، اسے تاج رسول سے ہے محبت، طالب دیدار حضرت میسر ہو زیارت، بے زیارت مشرف گرد شد جامی ز لطف خدایا این کرم بارے دیگر کن، خدایا خدایا این کرم بارے دیگر کن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے میاں صاحب، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ آپ نے ماشاءاللہ سے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ کا جو کلام سنایا، یقین کریں مجھے وہ پورا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ کلام کس سے پڑھا، کیسے پڑھا، کیا ہوا، وہ اب گفتگو لمبی ہو جائے گی، آپ تو سمجھتے ہیں اس بات کو، جب میں لے کے چل پڑا تو پھر کافی باتیں ہوتی رہیں گی، مگر میں اسی کو بس یوں کہوں گا کہ آپ نے ایک کلام لکھا کہ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ، تو دل میں یہ شوق آیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کے سناؤں۔ ایسے مچلے حج کے لیے گئے، جب وہاں پہنچے بھی نہیں، حضور نے منع کر دیا، گورنر نے مکہ کو حکم دے دیا کہ جامی مدینے نہ آنے پائے، تو جامی کو روکا گیا۔ جب گورنر مکہ نے حضور سے پوچھا، حضور ایسی کیا بات ہے کہ جامی کو کیوں روکا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا جو کلام وہ لکھ کے لا رہا تھا میرے لیے، جس شوق کے ساتھ، جس عشق کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ وہ لکھ کے لا رہا تھا، اس کی محبت کا یہ تقاضا تھا کہ میں محمد اپنے مزار سے نکل کر باہر اس کا استقبال کروں، اس لیے میں نے اسے روکا۔ یہ تو ایسے ہی ہیں، بس یوں کہوں گا کہ غریبم یا رسول اللہ غریبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم، تدارم در جہاں جز تو حبیبم، بری نازم کے ہستم امت تو، گناہ گارم ملکر خوش نصیبم، گناہ گارم ملکر خوش نصیبم۔ یہ سب کیا خوب آپ نے پڑھا۔ آصف بھائی ماشاءاللہ سے ہماری محفل کو 4 چاند لگ گئے، اور حکیم عمر اطاری بھائی بھی تشریف میں، دیکھیں آواز ان کو پہنچ رہی ہے، یہ ان کی آواز ہمیں آ رہی ہے؟ حاجی صاحب آواز تو بالکل ٹھیک ہے، آج انٹرنیٹ نہیں ساتھ دے رہا۔ اچھا یہ پاکستان ہے، ایسی چھوٹی موٹی یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اچھا عمر بھائی آپ طب نبوی کی بات کر رہے تھے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آصف بھائی نے پروگرام شروع کیا ہے تو ان کا تھوڑا سا کلام نا بیچ میں لے لیں، جیسے آپ حکم کریں۔ یہ تو ضروری ہے نا حاجی صاحب، کیونکہ بابا جی یہ ہمارے ایڈمن ہے، اگر ایڈمن نے ایڈمن کا کلام نہ بیچ میں لیا تو ہمارا پروگرام آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ میں گزارش کروں گا محمد آصف رونی بھائی سے کہ رونی بھائی آپ اپنی جو ہے نا وہ بسم اللہ کر کے اپنی حاضری پیش فرمائیں میرے کریم آقا کی بارگاہ میں۔ اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارے شہباز بھائی، ہمارے مدثر حمدانی بھائی نے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، شیخ اسلم پتی پھول والے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، احمد چودھری صاحب، اکبر تاج صاحب، یہ سارے دوست آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میاں محمد عادل صاحب ہمارے علاقہ کی بہت بڑی شان ہے ماشاءاللہ سے، وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب وہ آپ کا جو نا اکبر تاج صاحب شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ جو آپ نے کلام پڑھا ماشاءاللہ سے خوبصورت پڑھا۔
کو آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. جی آصف بھائی بسم اللہ کریں. جی علی صاحب، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے مدینہ پاک کے حوالے سے آج بات کی ہے، اور جو ہمارے موجودہ حالات اس ٹائم چل رہے ہیں پورے عالم اسلام پہ یا پوری دنیا میں، اسی حوالے سے کلام کے 2 سے 3 اشعار میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. جی بسم درود اللہ. پاک، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. اللہ واہ 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 واہ. جو کیا کوئی کہنے. غم جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. کیا کہنے ماشاءاللہ. دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. جو کوئی غم. بلائی صاحب جو آج کل کے حالات ہیں اس کے اوپر شاعر نے کیا خوب لکھا. عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں. عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں. کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا. کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا. زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. اور اس کا مقطع ہے. مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے. خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ
याद कर लेना। सुभान अल्लाह, क्या कहने मोहम्मद आसिफ रूनी भाई, सलामत रहिए। सुना है मुश्किलों में साथ कोई नहीं चलता, अगर कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना, ज़माना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। और मियाँ शहबाज साहब, मैं तो यूँ कहता हूँ कि तुम्हें सारी दुनिया भुलाना पड़ेगी। आप मेरे मदीना पाक के साथी हैं, हम सरकार के वेड़े में बैठकर बस गुंबद खजरा को देखते हुए हुजूर की ही बातें करते थे वहाँ पे बैठ के भी। तो मैं तो यूँ कहता हूँ कि तुम्हें सारी दुनिया भुलाना पड़ेगी, मोहम्मद को दिल में बसा कर तो देखो, ना मांगोगे जन्नत की तुम फिर दुआएं, कभी उनके रोजे पे जाकर तो देखो। और तुम पर खुदा की हजारों अताएं, निछावर ना हो तो फिर मुझसे कहना, तुम पर खुदा की हजारों अताएं, निछावर ना हो तो फिर मुझसे कहना, बस एक बार सर को निदामत से बल्ला, कभी उनके दर पर झुकाकर तो देखो। और ये मानो ना मानो मर्जी तुम्हारी, ये मानो ना मानो मर्जी तुम्हारी, जहाँ को तो गम तुम सुना ही चुके हो, कभी गम नबी को सुनाकर तो देखो। ज़माना छोड़ जाए तो गम ना करना, बस ज़माना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। ज़माना छोड़ जाए क्योंकि सिर तो सदमे टल जाते ने, सिर तो सदमे टल जाते ने, दीवे करम दे बल जाते ने, साढ़े जे भी खोटे सिक्के शहर मदीने चल जाते ने, साढ़े जे भी खोटे सिक्के शहर मदीने चल जाते ने। बस अल्लाह पाक के बारगाह में यही बार बार दुआ है कि मौला हमें मदीना पाक की हाजिरियाँ नसीब कर दे। मौला नहीं रहा जाता। और मियाँ साहब, मैं तो यूँ कहता होता हूँ कि जिसने मदीना देखा नहीं होता वो तरसता रहता है कि मौला मदीना दिखा दे, जब वो देख के आ जाता है तो फिर पल पल तड़पता है कि मौला हमें बार बार मदीना दिखा दे, हमें बार बार मदीना दिखा दे, हमें बार बार मदीना दिखा दे। जी, मैं अब आऊँगा हकीम उमर अतारी साहब की तरफ। उमर भाई, वो तिब नबवी की आप बात कर रहे थे और जो इस वक्त वबा फैली हुई है, तिब नबवी की रोशनी में हमें इसके बारे में कुछ बताएं आप। हाजी साहब, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड करूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डे वन से ही जो है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आप उसको SOPs की सूरत इख्तियार कर लें कि आप देखें कि जब वबाई अमराज की सूरत में जब नबी पाक ने जो तरीक़ा कार इख्तियार किया है, आज इसको जदीद साइंस तकरीबन उन्हीं चीज़ों को आगे लेके जा रही है और वही मामला चल रहे हैं। तो अब देखें एज अ मुस्लिम हमारा किरदार क्या होना चाहिए। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हम लोगों को लेसन मिला है हमें उसे लोगों को कन्वे करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए। और मैं यहाँ पे बड़ा बदकिस्मती से कहूँगा कि लोग बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे, लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं और ये ज्यादती है। ये ज्यादती अपने घर वालों के साथ भी है और सबके साथ भी है। अब जब अल्लाह ताला ने, अब देखिए एक आम बंदा होता है ना, मैं पहले बात यहाँ पे चल रहा था लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया। एक आम डॉक्टर है, उसने दुनियावी किताबें पढ़ी है और उसने दुनियावी किताबों को लेके ही लोगों को बताया कि यार ये मामला ऐसे है, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे रहेगा। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अगर किसी चीज से रोकता हूँ तो जो मैंने स्टडी की है या जो मेरे प्रैक्टिकल के अंदर है मैं उसी को लेके चलता हूँ। लेकिन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं वो अपने से नहीं बताते हैं। आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ देखें, अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ मांगी कि मेरी औलाद के अंदर से नबी महबूब फरमाए और फिर उनको उनकी एक खासियत हिकमत भी हो। और जब अल्लाह ताला ने उनको हिकमत सिखाई तो ये इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उनको सिखा रहे हैं, वो कोई दुनियावी बंदा नहीं दे रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता रहे हैं, जो रूल्स दे रहे हैं वो अपने से नहीं दे रहे हैं, वो इलाही अल्लाह ताला की तरफ से दे रहे हैं। तो उनकी तरफ से मिले हुए रूल्स हम क्यों फॉलो नहीं करते? हम लोग क्यों इस चीज पे इंसिस्ट करते हैं कि भाई हम मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे और इकट्ठे पढ़ेंगे? देखिए जब वबाई सूरत होती है तो उसके अंदर मामला और हो जाते हैं। आपको तबलीग को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप तबलीग को लेकर नहीं चलेंगे तो फिर आप ना सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। तो मैं इस मामले में यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी गवर्नमेंट का और उलमाए किराम का जो पैचअप हुआ जिन चीजों के ऊपर, वो बहुत बेहतरीन है, वो बहुत आला है। हमें उसके ऊपर हर हाल में अमल करना है और उसको लेके चलना है। तो मैं आगे अपना मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक एक जो आपको
جس طرح ایک انجیر ہے، ایک منقع ہے، 2 3 چیزیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طب نبوی کی روشنی میں ان کی افادیت بتاؤں، تو وہ مجھے آپ حکم کریں گے تو میں انشاءاللہ وہ ضرور جو ہے وہ لے کے چلیں گے آگے۔ جی عمر بھائی، وہ آپ سے میں ضرور نسخہ لوں گا تاکہ جو ہمارا مقصد ہے نہیں امید ایسا کے یہ ساتھ۔ نسخہ نہیں ہوگا، ایسا یہ نسخہ نہیں ہوگا، جی یہ جی ایک پروڈکٹ قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں اس کی ٹھیک ہو افادیت، گیا، اس کے افعال اور اس کے استعمال کے بارے میں ہوگا۔ جو بھی آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ عمر اطاری صاحب، انشاءاللہ ہم اس کو ضرور اڈاپٹ کریں گے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بلانے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارا جو پروگرام ہے امید، اور اسی امید پر ہم اس کو رکھا ہوا ہے، اسے سجایا ہوا ہے کہ جتنے بھی دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، ان کو اویئرنیس ہو کہ کرونا 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 ہو رہا ہے، تو کرونا کی وجہ جو ہے نا وہ کیا ہے، اور کرونا کے سے ہم کیسے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور مسجدوں میں جائیں گے تو اور کس طرح جائیں گے۔ ہمارا سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو۔ اویئرنیس تو بہت زیادہ ہے، مگر پتہ کیا ہے، ہم کسی سے بھی کوئی بات کرتے ہیں نا، یار اس کی ذرا احتیاط کرو، اس سے بچو، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے لو جی موت جو آنی ہے وہ ایک دن آ کے ہی رہنی ہے، جیڑی رات قبر سے باہر نہیں ہوئی۔ یار میں مانتا ہوں، ہر بات مانتا ہوں، مگر تو بات بھائی یہ ہے صاحب گاڑی کے خودکشی بھی آگے تو کھڑے حرام ہو نہیں جانا ہوگی۔ چاہیے نا، کسی ہاں جی چلتی ہوئی گاڑی کے آگے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ موت تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے تو وہ بچا لے گا، تو وہ عمر احتیاطی بھائی وہی تدابیر کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ عمر بھائی وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ خودکشی کو بھی تو حرام کہا گیا، کس لیے کہا گیا ہے؟ تو اپنے خدا را سوچیں اس بات کو کہ آپ کے جو پیچھے صاحب یہ 10 کہتے ہیں نا لوگ۔ ان کو بھائی صاحب ان کو روڈ کے سینٹر میں کھڑا کر دیں، ان کو کہیں بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، قبلہ بھاگتے سڑک نہ کراس کیجیے گا، کھڑے رہے پہ۔ کرونا بھی وہ گاڑیوں کی مانندی ہے، وہ آئے جی گی ایسے آپ ہی کو ہے، روند کے چلے جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، بس ہر وہی چیز بات کی ہے نا۔ ایک احتیاطی تدابیر ہوتی ہے، بس ہماری قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ان سے بچائے، ان سے محفوظ رکھے۔ یہاں پہ ہر آمین، گھر میں ڈاکٹر ہے، ہر گھر میں انجینئر ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ عمر بھائی میں چاہتا ہوں اس میں یہ کلام شامل کیا جائے، اور ہمیں میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں شیخ بلال صاحب، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ سب کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے جناب پروگرام کی تعریف بھی کی ہے، ان کی بڑی محبتیں ہیں ہمارے ساتھ۔ تو وہ شہزادہ ایسا ہے کہ یقین کریں، میں یہ نہیں کہ ان کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے غلام بھی ہیں، جیسے شیخ بلال ہے ہمارا، وہ ایسا شہزادہ ہے کہ ہر سال حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور جا کر وہاں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ حضور کے جو وہاں پہ غلام ہوں ان کی خدمت کرے۔ جتنے حضور کے عاشق وہاں آتے ہیں، سحری افطاری کو اس طرح بھاگ بھاگ کے بجلی کی طرح وہ لوگوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ رہ تو نہیں گیا، کچھ کسی چیز کی کمی تو نہیں رہ گئی۔ ہر بندے کو پوچھے گا، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں شیخ بلال بھائی کو کہ انہوں نے یہ سب ماشاءاللہ سے حضور کی محبت میں کیا۔ اللہ ان کو بار بار حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب کرے، اور اللہ کرے کبھی یہ اللہ تعالیٰ ایسا سباب پیدا کر دے کہ رمضان ہمارا ادھر ہی گزرے، تو کیا بات ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، ہم امید کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی وہ وقت آئے گا کہ جب یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے اور صبح کا سورج طلوع ہوگا اور میرا مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو میں گزارش کروں گا شیخ حمزہ قادری بھائی سے کہ جو جڑا والا سے ہمارے ساتھ ہیں، کہ حمزہ بھائی اختصار کے ساتھ اپنی حاضری پیش کریں، جناب شیخ محمد حمزہ صاحب۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل، ترستی ہے بہت آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل، اور ترستی ہے بہت آنکھیں،
کے بلا لو اب مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول دوبارہ یا رسول اللہ وقت آلے کے بدلے نہ پائیں گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا اشارہ یا رسول اللہ فقط مالے کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ تلا تم خیز دریا بور میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گئے تشریف لاتے ہیں ہمارے گئے بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ چراغ یا رسول اللہ چراغ یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حمزہ بھائی سلامت رہیں بلا لو یا رسول اللہ ہمیں تو ہے آپ ہی کا سہارا یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ یہ شہباز صاحب میں تو یوں کہتا ہوں کہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے جس محبت کے ساتھ حمزہ بھائی یہ کلام پیش کر رہے تھے تو میں اس بات سے مجبور ہو گیا کہنے پہ کہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے اور المدد یا نبی امت ہے تمہاری تم سے المدد یا نبی امت ہے تمہاری تم سے کالی کملی کی پناہ مانگی ہے کالی کملی کی پناہ مانگی ہے اور درد بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت اس کا درد بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت اس کا جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے اور یہ شہباز صاحب یقین کریں ہمیں وہ لمحے وہ دن یاد آ رہے ہیں کہ جب ہم حضور کے قدمین شریفین میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کو اپنی باتیں سنا رہے تھے آپ پڑھ رہے تھے میں رو رہا تھا یقین کریں وہ گھڑیاں پھر سے لوٹ آئیں ہم وہی نظارے پھر سے لیں اور
بس وہی ماحول ہو جائے. اور شیخ طلحہ صاحب ہمارے بھائی، ہمارے دوست جو ہیں شیخ بلال صاحب، انہوں نے آپ کے لیے ایک فرمائش کا کہا ہے کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو. وہ آپ نے پیش کرنی ہے، دے تبسم کی خیرات ماحول کو. یہ آپ برائے مہربانی پیش فرما دیں. اور شیخ بلال صاحب انشاءاللہ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب ہمیں ادھر سے بلاوا آئے گا، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے. اور میاں شہباز صاحب، میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ تب تک کسی عاشق کی وہاں سے واپسی ہی نہیں ہوتی جب تک وہ دوبارہ وہاں پر جانے کی وہاں سے سند نہیں لے آتا، وہاں سے ٹکٹ کٹوا لیتا کہ میرے آقا دوبارہ بلوائیں گے. انشاءاللہ وہ ضرور بلوائیں گے. واپسی ہماری تب ہوتی ہے جب ہمیں حضور دوبارہ بلوانا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں تو یہی کہتا ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن آئیں گے، ضرور آئیں گے جب ہم سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، اور اس نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی. اور پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نہیں پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی. اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو. میاں شہباز. جی فرمائش پڑی جائے، آپ کا جو حکم ہے اسی کی تعمیل کی جائے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو اللہ اللہ. ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. روشنی یا نبی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈلک، ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. سلامت رہیے میاں صاحب، سلامت رہیے. کیا کہنے. اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بیڑوں سے اب تر ہوا. اللہ 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 اللہ. اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بیڑوں سے اب تر ہوا. اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی.
اللہ 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 یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھلا دیے یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھلا دیے دیکھ لے تیرے طائب نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ تبسم کی خیرات ماحول کو یہ تبسم ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی آقا تجھے نہ سنائیں تو کس کو سنائیں اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا تو بتا کون میرا تیرے سوا ہے اور بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے آقا بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار پہ چپ چاپ کھڑا ہے محسن تیرے دربار پہ چپ چاپ کھڑا ہے دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی یہ سب سلامت رہیے یہ کلام جو ہوتے ہیں نا یقین کریں یہ وہی سمجھ سکتا جس پہ گزر رہی ہوتی ہے دوسرا نہیں سمجھ سکتا بس میں یوں کہوں گا میاں صاحب آپ کی نظر کرتا چلوں کہ تیرا نام لب پہ جو آ گیا تو آزاد ہجر کے ٹل گئے تیرا نام لب پہ جو آ گیا تو آزاد ہجر کے ٹل گئے تیرے غم بھی کتنے عجیب ہیں تیری یاد ہی سے بہل گئے تیرے غم بھی کتنے عجیب ہیں تیری یاد ہی سے بہل گئے اور تیرا آستاں ہے کمال گو تیرا آستاں ہے کمال گو یا رسول اللہ تیرا آستاں ہے کمال گو تیری راہ گزر بھی خوب ہے تیرا آستاں ہے کمال گو تیری راہ گزر بھی خوب ہے میرے سجدے جو تھے تڑپ رہے میرے سجدے جو تھے تڑپ رہے تیرے نقشے پا پہ مچل گئے تیرے نقشے پا پہ مچل گئے جو تیرے خیال میں مر مٹے جو تیرے خیال میں مر مٹے وہ شہید ہیں وہ حیات ہیں آقا جو تیرے خیال میں مر مٹے وہ شہید ہیں وہ حیات ہیں نہ انہیں کہیں بھی اما ملی نہ انہیں کہیں بھی اما ملی جو تیری نظر سے نکل گئے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں نہ انہیں کہیں بھی اما ملی جو تیری نظر سے نکل گئے کیوں نہ جانو دل میں فدا کروں کیوں نہ جانو دل میں فدا کروں تیرے میں قدے کے نظام پر میاں صاحب کیوں نہ جانو دل میں فدا کروں تیرے میں قدے کے نظام پر
تیری بزم میں جو نظر اٹھی جو گرے تھے وہ بھی سنبھل گئے. واہ تیری بزم میں جو نظر اٹھی جو گرے تھے وہ بھی سنبھل گئے. سنبھل گئے. تھے جو دور سائن پر تھے جو دور سائن پر علم تو خیال کیا کیا تھے دم بدم. تھے جو دور سائن پر علم تو خیال کیا کیا تھے دم بدم. وہ قریب میرے جو آ گئے تو خیال اشکوں میں ڈھل گئے. وہ میرے قریب جو آ گئے تو خیال اشکوں میں ڈھل گئے. بے تبسم کے خیرات ماحول. حاج صاحب ایک مجھے شعر یاد آ گیا کہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں، ہائے بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں. بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر. خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. اللہ 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 یہ سلامت رہیے میاں صاحب. اللہ کو خوش وارسی رکھے. فرماتے ہیں نا کہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم. ہائے 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 عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. میں پیش حضور. ہائے میں روبرو حضور. جی شیخ عمر صاحب ماحول ایسا بن گیا، پروگرام میں وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ پیش فرمائیں تاکہ پھر ہم پروگرام کو سمیٹیں. ماشاء اللہ سب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے جی. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. مجھے آج ابھی ایک میسج ریسیو ہوا ہے، تو میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا تھا تو وہ میں اس کو ابھی فی الحال نہیں کروں گا. میں کرونا وائرس کے حوالے سے اس کی علامات اور اس کے علاج پہ بس مختصر سا دوبارہ بتاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ جو طب نبوی کے حوالے سے وہ انشاءاللہ اگلے کسی سیشن کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تو کرونا وائرس کی جو علامات میں جی عمر بھائی جو پرسوں ہمارا پروگرام ہوگا نا اس میں انشاءاللہ پھر جو اس پہ ڈیٹیل پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور میاں شہباز صاحب ہمیں پاکستان کے نام اور ثنا خان میرے بڑے پیارے بھائی کامران چشتی بھائی بھی دیکھ رہے ہیں. میں ان کو بھی ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت مشکور ہوں کہ وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. جی عمر بھائی بسم اللہ. کرونا وائرس کی عام علامات میں نا نظام تنفس کے مسائل ہوتے ہیں. اس سب سانس کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پینک نہیں ہو، اس سے گھبرائے نہیں، اس سے ڈرے نہیں. سانس پھولتی ہے، کھانسی آتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، نظام کا مسئلے ہوتے ہیں، الٹی ہوتی ہے، اسہال وغیرہ ہوتے ہیں، سارے جسم میں پین ہوتی ہے. تو شدید انفیکشن میں نمونیا ڈبل ہو جاتا ہے، سانس نہیں آتی اور جس کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن بڑے مزے کا میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں WHO کا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا. پوری دنیا میں اوور آل جتنی بھی ڈیتھ ہوئی ہے نا، یہ سب جتنی بھی ڈیتھ ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر 65% ان لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جن کی ایج 60 سال سے یا 50 سال سے ابو تھی. اور مزے کی بات ہے ان 60% لوگوں میں 85% لوگ وہ ہیں جن کی ڈوئل ڈیزیز تھی، مطلب جن کو پہلے سے 2 ایسی بیماریاں تھیں جو ان کے لیے جان لیوا تھی. اب اس سے ایک چیز بالکل کھل کے سامنے آ گئی کہ ان کی قوت مدافعت پہلے ہی جسم میں 2 جان لیوا بیماریوں سے نبردآزما تھی، اور یہ جب کرونا کا مسئلہ ہوا تو وہ بالکل امیون سسٹم کے کولیپس کر جانے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. تو اس کے اندر آپ اپنے آپ کو بالکل مضبوط رکھیں اور پریشان نہیں ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھانسی آ رہی ہے اور نزلہ زکام ہوا ہے، ایک وائرل انفیکشن ہے اور آپ اپنے دماغ پہ کرونا چڑھا کے بیٹھ گئے. تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط بھی رکھیں، جوشاندے کا استعمال کریں. جو میں نے آپ کو ایک اسکیم پچھلی دفعہ بھی بتائی ہے، آج میں وہ اسکیم دوبارہ بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے 3 میسیجز ریسیو ہوئے آصف بھائی کے پیج سے ہی، تو وہ مجھے واٹس ایپ کے اوپر مجھے مل رہے ہیں بار بار، تو میں ان کے لیے دوبارہ وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے 10 سے 12 پتے جو ہیں وہ تازہ پودینے کے لینے ہیں. 1 ٹکڑا آپ نے دار چینی کا لینا ہے، 1 ٹکڑا آپ نے تازہ ادرک کا لینا ہے، اور اس کے اندر 2 چٹکی نمک کی ڈال کے آپ نے اسے اسٹیم دینی ہے صبح شام. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو ناک کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے کرونا جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ پہلے اوپر غدود کے اندر رہے گا. تو جب آپ یہ بھاپ لیں گے دن میں 2 سے 3 دفعہ تو وہ وہیں پہ کرونا وائرس کو ختم کر دے گا اور اس کے اثرات کو بھی ختم کر دے گا. اس کے بعد جو آپ نے جوشاندے کی صورت میں پینا ہے وہ گل بنفسہ ہے.
ملٹھی ہے اور اگر اس کے ساتھ بخار ہے تو اس کے اندر خوب کلا استعمال کریں. اور اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ انجیر کو دن میں 2 سے 3 دفعہ لازمی لیں. انجیر کو لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے انجیر آنتوں کو نرم کرتی ہے اور وبائی امراض کے اندر جو آپ کا نظام اخراج ہوتا ہے نا بول اور براز کا وہ آپ کا بہترین ہونا چاہیے. جیسے آپ دن میں 2 دفعہ اسکول پاس کرتے ہیں یورین پاس کرتے ہیں زیادہ تو وہ جسم کے اندر سے جو گندگی ہے وہ یورین اور اسکول کے ذریعے نکل جاتی ہے. آپ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو SOPs ملے ہوئے ہیں ان کے اندر بار بار زیادہ پانی پینے کی تاکید کی گئی ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کرونا کو ذہن پہ سوار نہ کریں. آپ اس سے لڑ سکتے ہیں اور ایون اگر آپ کا نظام انہضام بہتر ہے آپ کا امیون سسٹم بہتر ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی باڈی اس کو قبول بھی نہ کرے. الحمدللہ یہ اتنا زبردست چیز ہے. تو اپنے آپ کو بالکل پینک کے اندر نہ لے کے جائیں, تسلی رکھیں, بچوں کو ہاتھ بار بار دھوئیں صابن سے, لوگوں سے سوشل ڈسٹینس رکھیں. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے, خوراک کے اندر بھی, لوگوں سے ملنے جلنے میں بھی, ہر چیز کے اندر. تو انشاءاللہ آپ اس وبا کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, تندرستی دے, اللہ تعالیٰ سب کے گھر والوں کو محفوظ رکھے. اس کو بالکل بھی آسان نہ لیں اور اپنے اعصاب پہ سوار نہ کریں, اعتدال کا رستہ اختیار کریں. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی نصیب کرے. السلام علیکم. انشاءاللہ بہت شکریہ عمر بھائی, بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزا دے اور آپ کی بڑی محبتیں ہیں کہ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ساتھ کچھ بتایا, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت آگے چلا گیا ہے, کیونکہ ہم پروگرام لیٹ شروع ہم نے کیا, اس لیے پروگرام کو بہت ہم نے حساب سے چلانا ہوتا ہے. تو آپ کی بڑی محبتیں ہیں, آپ ہمارے ساتھ شامل رہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ آگے سے میں طب نبوی کے حوالے سے ایسا جو ہے وہ مکمل ٹاپکس لگاؤں گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. اور الحمدللہ یہ آپ کی جو گفتگو ہے اتنی خوبصورت ہوتی ہے ساتھ کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں, جو ہمارے ویورز ہوتے ہیں, یقین کریں وہ آپ کی باتوں میں کھو سے جاتے ہیں. مجھے بھی کافی میسیج آئے ہیں اور آپ کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ جی حکیم صاحب کو دوبارہ بھی لے کے آئیں اور ان سے اور مفید مشورے لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور اس امید کے ساتھ حصہ ہیں کہ آپ کی کہیں ہوئی باتیں ہمارے جو ویورز ہیں وہ انشاءاللہ جب سنیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا. اور پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہوئے میں میاں شہباز صاحب سے گزارش کروں گا کہ آصف بھائی پروگرام کو ختم کرتے ہیں. میاں شہباز صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا آخری کلام پیش کریں اور دعا بھی میاں شہباز صاحب پیش فرمائیں گے کیونکہ وہ بڑی محبت والے ہیں. تو ان کے لب سے جو نکلی دعا میرا ایمان ہے وہ خالی نہیں جائے گی. اور بالخصوص ہمارے شیخ اسلم پتی پتی پھول پھول والے بڑے پیار والے ہمارے دوست ہیں, وہ جو آپ نے نعرہ سنا کو محفلوں میں اکثر لگتا ہے پتی پتی پھول پھول یا رسول, وہ ہمارا نوجوان ہے. اللہ کو سلامت رکھے. میں اس کو کہتا ہوتا یہ برا نہیں ہے, نوجوان ہے. تو یہ ان کے لیے خصوصی دعا فرمانی ہے آپ نے. ہمارے چودھری احمد صاحب ہیں, ان کا بیٹا بیمار ہے, ان کے لیے خصوصی دعا فرمانی ہے. اکبر تاج صاحب کے لیے, کامران چشتی بھائی کے لیے, شیخ بلال کے لیے اور جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں سب کے لیے آپ نے خصوصی دعا فرمانی ہے. اللہ کو سلامت رکھے. آخری کلام پیش کرتے ہوئے آپ دعا فرمائیں گے تو ہمیں دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ پرسوں ملیں گے اسی پروگرام میں انشاءاللہ 11:15 پر ہم آن ایئر آئیں گے. تو اس امید کے ساتھ آج کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. یار زندہ صحبت باقی. جناب محترم میاں شہباز صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں کیا بتاؤں, سبحان اللہ. تمنا زندگی ہے, میں کیا بتاؤں تمنا زندگی کیا ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سلامت ہے پھر کمی اللہ کیا ہے، کیا ہے واہ 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 واہ. یہی نماز ہے میری کہ سوچتا ہوں تمہیں واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ یہی سبحان. نماز ہے میری سوچتا ہوں کہ تمہیں، واہ واہ. سوچتا ہوں تمہیں مجھے خبر نہیں آداب بندگی کیا ہے، کا ہے واہ 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 واہ. مجھے خبر نہیں آداب بندگی کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فقیر در کو شہنشاہی کا شرف بخشا اللہ فقیر در کو شہنشاہی کا شرف بخشا تمہاری چشم عنایت کی بات ہی ہے واہ واہ سبحان اللہ. واہ واہ. کہ میں زندگی جسے کہتا ہوں گر وہ آ جائے میں زندگی جسے کہتا ہوں گر وہ آ جائے تو زندگی کو بتا دوں گا زندگی کیا ہے، کیا واہ ہے. واہ واہ واہ. سلامت رہیے میاں صاحب. حضور آپ سلامت ہے تو پھر کمی کیا ہے واہ واہ میاں صاحب، حضور آپ سلامت ہیں تو پھر کمی کیا ہے. کہ میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ زندہ ہیں. میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ زندہ ہیں. میری حیات کا دار و مدار آپ پر ہے. حضور آپ سلامت ہیں تو پھر کمی کیا ہے. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا. حمزہ قادری بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ آپ کو دارین کی نعمت عظمت عطا فرمائے. آصف ارونی بھائی آپ کی تو بڑی محبتیں ہیں. اس پیج کو چلانے میں، اس پروگرام کو چلانے میں آپ کی بڑی کاوشیں ہیں. آج ہمارے کاشف جبیری صاحب غائب ہیں، وہ کسی محفل میں گئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کل ان کو جرمانہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ لیں گے. تو پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میں پھر دوبارہ ساتھ لیں گے. یہ سب آپ کی بڑی محبتیں، اور انشاءاللہ میں اس یقین پہ، اس امید پہ آپ سے یہ رخصت ہونے کی درخواست کروں گا کہ جب بھی ہم گزارش کریں گے ہاتھ باندھ کے تو آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے. آپ کی بڑی محبتیں ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو آج کی اس محفل پاک کی دعا فرما دیں. یار زندہ صحبت باقی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد.
صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الحياة من جميع الحياة بعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي النعمات ويا كافي البليات ويا حل المشكلات أغيثني أغيثني إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم یا اللہ پاک جو کلمات خیر جو ہم نے مل کے تیرے پاک محبوب کی بلند بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا، جو اصلاحی گفتگو ہوئی اور جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا، یا اللہ سب کو یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی دوست احباب اس میں شامل ہوئے سننے کے لیے، جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے سنا، رسہ لیا، ان سب کے لیے ان کی یہ حاضری قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دین دنیا میں بہتر فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار سب کے علم، رزق، مال، جان، اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جتنے بیمار ہیں یا اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک تمام احباب جن کے دوست احباب بیمار ہیں ان کے لیے دعا ہے، خاص کر سیدی حامد صاحب کے بیٹے کے لیے یا اللہ پاک دعا گوں یا اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک اور بھی جو کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہے، جو ہسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ پاک بیمار کربلا کا واسطہ سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے حال پہ، یا اللہ پاک ہم پہ اپنا کرم فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے کرم اور فضل کے معاملے میں رکھ مولا، اپنا کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی دوست احباب ہیں جن کے والدین اس جہان فانی سے اور اس عزیز رشتہ دار جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، یا اللہ پاک اس کا ثواب ان کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک ہماری دین دنیا بہتر فرما۔ یا اللہ پاک ہماری دین دنیا بہتر فرما۔ یا اللہ پاک ہماری دین دنیا بہتر فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اس میں رہنے والوں کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک یہ ملک، یا اللہ پاک اللہ نے، یا اللہ پاک آپ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے عطا فرمایا، اور یہ اولیاء کا فیضان ہے۔ یا اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرما کو اپنے معاملے میں رکھ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے فرما بردار بننا، اور ہمیں اپنے اور اپنے مرداری میں رکھ۔ یا ہمارے جتنے بھی دوست احباب سننے والے ہیں سب کی دعا ہے کہ یا اللہ پاک ان کو اپنے فضل و کرم کے معاملے میں رکھ۔ یا اللہ پاک رحم فرما، کرم فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول کریم محمد۔ خدا حافظ جناب، بہت شکریہ۔